السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج جو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ نماز وتر کے بارے میں اور اس کے بعض احکام و آداب کے بارے میں۔ میرے دوستو، نماز وتر رات کی مسنون نماز کا ایک حصہ ہے، اور اس کا حکم جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا ہے صحیح دلائل کی روشنی میں کہ نماز وتر سنت مؤکدہ ہے، اور اس کی کم از کم ایک رکعت ہے جس کے ساتھ رات کی نفل نماز کا اختتام ہوتا ہے۔ ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الوتر حق علی کل مسلم فمن احب ان یوتر بثلاث فلیفعل ومن احب ان یوتر بواحدۃ فلیفعل، رواہ ابو داود والنسائی وابن ماجہ وصححہ الالبانی، کہ نماز وتر ہر مسلمان پر حق ہے، لہذا جو شخص 3 وتر پڑھنا چاہے وہ 3 پڑھ لے، اور جو شخص 1 وتر پڑھنا چاہے وہ 1 پڑھ لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الوتر لیس بحتم کصلاتکم المکتوبہ ولکن سنت سنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ الترمذی والنسائی وغیرہما وصححہ الالبانی، کہ وتر فرض نماز کی طرح سے ضروری نہیں، وتر تمہارے فرض نماز کی طرح سے ضروری نہیں، بلکہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نماز وتر سنت مؤکدہ۔ نماز وتر کی فضیلت کیا ہے؟ میرے دوستو، نماز وتر کی بڑی فضیلت ہے، اور نماز وتر یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، جیسا کہ خارجہ ابن حذافہ العدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی قد امدکم بصلاۃ وہی خیر لکم من حمر النعم وہی الوتر فجعلها لکم فیما بین العشاء الی طلوع الفجر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک زائد نماز عطا کی ہے جو کہ سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے، سرخ اونٹوں سے بھی افضل ہے، اور وہ ہے نماز وتر، اسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عشاء اور فجر کے درمیان رکھ دیا۔ تو میرے دوستو، نماز وتر یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ اور مستدرک حاکم کے حوالے سے یہ روایت اور یہ حدیث ہے۔ نماز وتر کا وقت کیا ہے؟ میرے دوستو، نماز وتر کا وقت نماز عشاء کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور طلوع فجر تک پوری رات رہتا ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بصرہ الغفاری سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل زادکم صلاة وہی الوتر فصلوها فیما بین صلاة العشاء الى صلاة الفجر، رواہ احمد فی مسندہ وصححہ الالبانی۔ مسند احمد کے حوالے سے حدیث ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک زائد نماز عطا کی ہے، اور وہ ہے نماز وتر، لہذا تم اسے نماز عشاء اور نماز فجر کے درمیان کسی وقت پڑھ لیا کرو۔ میرے دوستو، اس حدیث سے اور اس سے پہلی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ وتر کا وقت نماز عشاء اور نماز فجر کے درمیان ہے، چاہے کوئی شخص نماز عشاء اپنے وقت پر ادا کرے یا اسے مغرب کے ساتھ جمع تقدیم کر کے پڑھے جیسے کہ مسافر، کیونکہ وتر کا وقت نماز عشاء کے بعد سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ادرک الصبح فلم یوتر فلا وتر لہ، کہ جس شخص کی صبح اس حالت میں ہوئی کہ اس نے نماز وتر نہیں پڑھی تو اب اس کی نماز وتر نہیں۔ یہ حدیث میرے دوستو صحیح ابن خزیمہ مستدرک حاکم کے حوالے سے ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فاوتروا قبل طلوع الفجر، کہ جب فجر طلوع ہو جائے تو رات کی ساری نماز کا اور اسی طرح سے نماز وتر کا وقت چلا جاتا ہے، لہذا تم طلوع فجر سے پہلے وتر پڑھ لیا کرو۔ تو ان تمام احادیث سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وتر کا وقت نماز عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے اور فجر صادق کے طلوع ہونے پر ختم ہو جاتا ہے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے بعد کسی کے قول کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ اسی طرح سے میرے دوستو، جس شخص کو رات کے آخری حصے میں بیدار نہ ہونے کا اندیشہ ہو، جاگنے کا خوف ہو کہ ہو سکتا ہے جاگے نہ جاگے، تو اس کے لیے سونے سے پہلے وتر پڑھنا مستحب ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ اوصانی خلیلی بثلاث، مجھے میرے خلیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت کی جنہیں میں مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا۔ ان میں سے ایک بات یہ کہ میں نماز وتر سونے سے پہلے ضرور پڑھوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے یہ حدیث ہے۔ تو اس سے معلوم یہی ہوا کہ وتر کا معاملہ لوگوں کے احوال اور ان کی طاقت پر موقوف ہے۔ اگر اندیشہ ہے کہ وہ سو جائے گا، بیدار نہیں ہو سکے گا، تو اس کے لیے سونے سے پہلے وتر پڑھنا افضل ہے۔ لیکن جس شخص کو بیدار ہونے کا یقین ہو تو اس کے لیے وتر رات کے آخری حصے میں پڑھنا افضل ہے، جیسا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من خاف اللہ یقوم من آخر اللیل فلیوتر اولہ ومن طمع ان یقوم آخرہ فلیوتر آخر اللیل فإن صلاة آخر اللیل مشہودہ وذلك افضل، رواہ مسلم فی صحیح مسلم کے حوالے سے یہ حدیث ہے میرے دوستو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکے گا تو وہ رات کے ابتدائی حصے میں وتر پڑھ لے، اور جو رات کے آخری حصے میں اٹھنے کا خواہش مند ہو تو وہ آخری حصے میں ہی پڑھ لے، کیونکہ رات کے آخری حصے کی نماز میں رحمت کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ افضل اور بہتر ہے۔ اسی طرح سے میرے دوستو، اگر کوئی شخص تہجد کے لیے بیدار ہونے کا ارادہ کر کے سوئے، پھر وہ بیدار نہ ہو سکے، تو اسے نماز تہجد وتر سمیت جتنی وہ پڑھنے کا عادی تھا، اشراق سے لے کر کے سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر کے زوال تک کسی وقت بھی وہ قضا کر سکتا ہے، لیکن طاق عدد میں نہیں، جفت عدد میں، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز شروع فرماتے تو اسے ہمیشہ جاری رکھتے، اور جب آپ پر نیند غالب آ جاتی یا آپ کو کوئی تکلیف ہوتی جس سے آپ قیام لیل نہ کر پاتے تو دن کے وقت آپ 12 رکعت پڑھ لیتے تھے، یعنی جفت عدد میں، طاق عدد میں نہیں۔ صحیح مسلم کے حوالے سے یہ حدیث ہے۔ نماز وتر کی کتنی رکعت ہیں کل؟ تو میرے دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز وتر کی متعدد کیفیات اور متعدد رکعت ثابت ہیں۔ نمبر 1، 11 رکعت، ہر 2 رکعتوں کے بعد سلام اور آخر میں ایک تشہد، اس کا طریقہ یہ ہے۔ نمبر 2، 13 رکعت، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر 2 رکعتوں کے بعد سلام اور آخر میں ایک وتر۔ نمبر 3، 9 رکعت، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان میں 8 رکعت ایک ہی تشہد کے ساتھ اور پھر ایک وتر۔ چوتھا طریقہ ہے یا چوتھا نمبر 4، 7 رکعت، اور یہ 2 طرح سے ثابت ہے، ایک ہی تشہد کے ساتھ مکمل 7 رکعت، اور دوسرا طریقہ یہ 6 رکعت ایک ہی تشہد کے ساتھ اور پھر ایک وتر۔ نمبر 5، 5 رکعت ایک ہی تشہد کے ساتھ۔ نمبر 6، 3 رکعت، اور یہ 2 طرح سے ثابت ہے، 2 رکعت کے بعد سلام اور پھر ایک وتر، یا تینوں رکعت ایک ہی تشہد کے ساتھ، تینوں رکعت ایک ہی تشہد کے ساتھ۔ نمبر 7، 1 رکعت، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الوتر رکعۃ من آخر اللیل، نماز وتر رات کے آخری حصے میں ایک ہی رکعت۔ تو میرے دوستو، نماز وتر کے بارے میں یہ باتیں آپ کے سامنے دلائل کی روشنی میں پیش کی گئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز وتر کی پابندی کرنے، اسی طرح سے تہجد، تراویح اور قیام اللیل کا اہتمام کرنے، خاص کر ماہ رمضان میں اس نفل نماز کا، اس مسنون نماز کا اہتمام کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔